اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج جو ہے وہ جمعے کی مبارک گھڑیوں کے اندر جو ہے وہ ہم سورۃ طارق کا رمضان کے مہینے میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں تو 14 رمضان جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور اس کا مطلب 14 رمضان کا دن جو گزر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مڈ پوائنٹ پر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ 15ویں شب شروع ہو جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ ہم اس سمت چلے گئے کہ رمضان جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ گزر گیا، اور آدھا جو ہے بس رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بقیہ رہ گیا اس کو بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں سورۃ طارق کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورۃ طارق کے متعلق جو بیسک معلومات ہیں، یہ قرآن حکیم میں مصحف میں 86ویں صورت ہے، اس میں 17 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اور اب جو ترتیب نزول کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ ایک رائے ہے کہ سورۃ البلد کے بعد نازل ہوئی اور سورۃ القمر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ مارننگ اسٹار کے نام سے بھی کیا جاتا ہے، دیگر نام بھی ترجمے ہیں۔ پہلے ہم سورۃ طارق سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں ذرا بڑے والے فونٹ میں چلانا چاہ رہا ہوں، ایک منٹ رکیں۔ الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن۔ تو ہم نے ابھی سورۃ طارق کی جو ہے وہ تلاوت کی سماعت کی سعادت حاصل کی، اور اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں جس بندے نے یہ بنائی ہے ویڈیو، اور پیچھے تلاوت چلا کر جس طرح جو ہے وہ مختلف آیات کو آئکنز کی شکل میں جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جو ہے وہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ سورۃ طارق سے قبل اور بعد کی صورتیں کیا ربط ہے ان کے درمیان؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البروج کا مطالعہ کیا تھا، یہ سورہ نمبر 85 ہے۔ آج ہم سورۃ الطارق کا مطالعہ کرنے چلیں، اور اگلی جو نشست میں سورۃ الاعلیٰ کا ہم مطالعہ کریں گے 87 کا۔ تو سورۃ الطارق جو ہے وہ مڈ ہے البروج اور الاعلیٰ کے درمیان، دونوں میں کیا ربط ہے، اس پر جو ہے وہ آگے تھوڑی سی بات ہوگی، اور جو ہے وہ گفتگو کے اختتامی حصے میں جو ہے وہ دونوں ایشوز پہ بات ایڈریس کروں گا کہ سورۃ البروج سے جو ہے وہ سورۃ الطارق کا جو ہے وہ کیا ربط تھا، اور سورۃ الاعلیٰ سے سورۃ الطارق کا کیا ربط ہے۔ دور نزول یہ
قرآن حکیم کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو مکی صورت ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے. اور یہ وہ دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسٹیٹ کی پاور نہیں تھی، ریاست کی پاور نہیں تھی. بس جو ہے وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کے توکل پر استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے تھے. تو اس دور کے اندر کیا صورتحال تھی کہ دعوت کو زک پہنچانے کے لیے سرداران مکہ طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے، طرح طرح کی اسٹریٹجیز کو استعمال کر رہے تھے. وہ بھول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے، اللہ gives and forgives. اور بندہ جو ہے بھول جانے والا ہے، بس ریسیو کرتا ہے. مین گیٹس اینڈ فارگیٹس. تو یہ جو کیفیت ہے، کس کے خلاف وہ چالیں چل رہے ہیں؟ کفار مکہ، سرداران مکہ، اس رب کے نمائندے کے خلاف جو رب کے پیغام کو لے کر کھڑا ہوا ہے. اس تناظر میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے. میں نے پچھلی نشست کے اندر تفصیلاً جو ہے واقعات کا بیان کیا تھا کہ سورۃ البروج کے جو ہے وہ ضمن میں کہ کس طرح خباب بن ارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے پر ہونے والے ظلم کی روزات کو بیان کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جو ہے وہ مومنین کی جو ہے حوالہ دیا کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی جلد کو جو ہے وہ چھیل دیا گیا، ان کو زمین میں آدھا دفن کر کے ان کو آرے سے 2 حصوں میں چیر دیا گیا. اور حضرت خباب کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو جو ہے وہ چلتے ہوئے انگاروں پہ جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر لٹایا جاتا اور پیٹھ کی چربی پگھل کر ان انگاروں کو بجھاتی تھی. ہم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنا تھا کہ ان کے اوپر بھاری پتھر عرب کی تپتی ہوئی ریت کے پر لٹا کر جو ہے رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ پیچھے ہٹو، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے تھے احد احد. تو اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی استقامت کا پہاڑ تھے. وہاں دشمن اپنی چالیں چل رہا تھا اور ہدف یہ تھا کہ اس سنگلاخ زمین میں سے، اس بنجر زمین میں سے کون کون سے وہ دل ہیں جو اس دعوت سعید کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس دعوت اللہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو کسی طرح نکال لیا جائے. اس کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش جاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی. یہ دور نزول ہے. سورۃ طارق کا تذکرہ جو ہے وہ احادیث کے اندر مختلف جو ہے وہ مقامات پر آیا ہے. 2 مقامات تفسیر ابن کثیر میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ طارق کہاں کا استعمال ہوئی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اگرچہ اس حدیث کو ضعیف گردانا کیا لیکن مسند احمد میں موجود ہے. مسند احمد میں ہے کہ خالد بن ابو حبل ادوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیف قبیلے، یعنی کہ طائف کی سائڈ کی بات ہو رہی ہے، ثقیف قبیلے کی مشرق کی طرف رسول اللہ علیہ وسلم کو لکڑی یا کمان پر ٹیک لگائے ہوئے اس پوری صورت کو پڑھتے سنا. یعنی کہ طائف کے موقع پر جو ہے یہ نازل ہو چکی تھی، جبکہ آپ ان لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، ثقیف کے لوگوں کے پاس آئے تھے. سیدنا خالد نے اسے یاد کر لیا. جب یہ ثقیف کے پاس آئے تو ان سے پوچھا گیا کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی اس وقت مشرک تھے. انہوں نے بیان کیا تو جتنے قریش وہاں تھے، یعنی کہ اگرچہ طائف کے اندر یہ واقع پیش آئے لیکن ادھر قریشی بھی تھے، جلدی سے بول پڑے کہ اگر یہ حق ہوتا تو کیا اب تک ہم نہ مان لیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ طائف سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے. اور نسائی میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معاذ کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ کیا تجھے کافی نہ تھا کہ والسماء والطارق یا والشمس وضحاها اور ایسی ہی صورتیں پڑھ لیتا؟ اور اس کو شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. سیدنا معاذ انصاری صحابی ہیں، یہ مدینے کا دور ہے اور بہت زیادہ یہ سمجھیں کہ قرآن سے تعلق رکھنے والے صحابی ہیں. سید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ غیر معمولی ہے، ان کی شخصیت کو پڑھا جائے. لیکن ایک دور کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ سورہ بقرہ پڑھا دی یا سورہ نساء پڑھا دی تو لوگوں کو تکلیف ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور الٹرنیٹو فرمایا کہ مغرب کی نماز میں کیا سورہ والسماء والطارق والشمس وضحاها پڑھایا نہیں سکتے تھا کیا، یا جیسی کچھ صورتیں اس سائز کی صورتیں. تو ہم اب کوشش کریں گے کہ اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر جو میسیج ہے، رسالہ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی 4 آیت میں جو ہے فرمایا گیا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب
ان کل نفس لما علیہا حافظ. ترجمہ جو ہے وہ بائی دا اسکائی اینڈ دا نائٹ کمر اینڈ وٹ کین میک یو نو وٹ از دا نائٹ کمر. اٹ از دا پیئرسنگ اسٹار. دیر از نو سول بٹ دیٹ اٹ ہیز اوور اٹ ایز اے پروٹیکٹر. تو ترجمہ اردو کے اندر دیکھ لیتے ہیں. والسماء قسم آسمان کی، والطارق اور رات کو نمودار ہونے والے کی، یعنی نائٹ کمر کی، رات کو نمودار ہونے والے کی. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا ادراک، تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے. النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا. اٹ از اے پیئرسنگ اسٹار، چھیدتا ہوا تارا، چمکتا ہوا تارا. چمکتے ہوئے سے کچھ نکلے گا، وہ ہم تشریح پڑھیں گے تو اس وقت دیکھ لیں گے. ان کلو نفس لما علیہ حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی حافظ نہ ہو، کوئی نگہبان نہ ہو. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. تو تین جو آیات ہیں، ابتدائی تین آیات، اس میں قسم کھائی گئی ہے، اور چوتھی آیت میں جواب قسم ہے. ان قسموں کے تناظر میں کیا بات کی جا رہی ہے وہ چوتھی آیت کے اندر موجود ہے. تو ہم باری باری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے. پہلے لفظ الطارق کو سمجھ لیں. الطارق جو رات کو نمودار ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے. الطارق جو طرق ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ چٹاخ سے مارنے پر بولا جاتا ہے. جیسے ہتھوڑے سے لوہے کو کوٹا جاتا ہے، تلوار بن رہی ہوتی تو ہتھوڑے کو یعنی کہ لوہے کو ایک خاص شکل دی جا رہی ہوتی تو لوہا جو ہے وہ یا ہتھوڑا جو ہے وہ بار بار مارا جاتا ہے، لوہا کٹتا ہے. تو اس کے لیے وہی لفظ ہے. اور مطرق جو ہے وہ کوٹنے والا ہوتا ہے. مطرق اس ہتھوڑے کے معنی میں ہے جسے دھاتوں وغیرہ کو کوٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. راستے کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں طریق. طریق تو راستے کو اس لیے طریق کہا جاتا ہے کہ وہ چلنے والے لوگوں کے قدموں سے روندا جاتا ہے. پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح آج کل جو ہے وہ بلڈوزر آتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں اور پھر باقاعدہ ڈامر ڈالتے ہیں اور جو ہے پھر روڈ بنتا ہے. پہلے معاملہ یہ تھا کہ لوگ اتنی کثرت سے کسی راستے پہ چلتے تھے کہ وہ راستہ خود جو ہے رن جاتا تھا اور ایک قابل گزر جو ہے وہ راستہ بن جاتا تھا. تو راستے کو اس لیے طریق کہتے ہیں کہ وہ چلنے والوں کے قدموں سے روندا جاتا تھا یا روندا جاتا ہے. اچھا، رات کو چونکہ گھروں کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اس لیے جو شخص رات کو آتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. دروازے کو کھٹکھٹانے پر مجبور ہوتا ہے. آج کل تو ہمارے پاس بیلز ہیں، رنگنگ بیلز، لیکن پہلے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا کنڈی سے. بعض جگہ ابھی بھی کنڈیاں موجود ہیں. تو جو رات کو فرد آتا تھا جو یہ کام کرتا تھا اسے طارق کہتے تھے. رات کو آنے والے شخص کو طارق کہتے ہیں. طارق جو اس صورت میں استعمال ہوئے وہ چمکتے ستارے سے کیے. وجہ یہ ہے کہ یہ دن کو چھپے رہتے ہیں ستارے اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں. جس طرح بندہ جو ہے وہ رات کو آ کر اگر دستک دے رہا ہے تو وہ طارق ہے، اس طرح ستارہ جو دن میں چھپا ہوا ہے اور رات کو چمکتے ہوئے نمودار ہوا ہے یہ طارق ہے، یہ رات کو ظاہر ہوتا ہے. یہ طارق کا لفظ جو ہے وہ احادیث کے اندر ہی موجود ہے، دعاؤں کے اندر ہی موجود ہے. مثلا ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا این یطرق الرجل اہلہ طروقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے گھر رات کے وقت بے خبر آ جائے. یہاں بھی لفظ ہے وہ کیا ہے، طروق، رات کے وقت. اسی طرح ایک طویل دعا ہے، اس کا صرف ہم اس حصے کو لیں گے. ومن شر کل طارق، ومن شر کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان. اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں ہر رات کے آنے والے وزٹر کے شر سے، رات کے مہمان کے شر سے، سوائے اس کے اللہ وہ وزٹر، وہ طارق، وہ مہمان رات کا جو اس کیفیت میں آئے کہ اس کے ساتھ خیر ہو، who comes with good، یا رحمان. یہ دعا جو ہے مانگی گئی. رات میں کوئی بھی آ سکتا ہے، دشمن آ کر جو ہے وہ آئے، چور آئے، اچکا آئے، ڈاکو آئے، یہ سب طارق ہیں. لیکن ایسا طارق جو رات کو جو ہے وہ کوئی تحفہ لے کر آئے،
ایسا طارق کی جو ہے طلب کی گئی ہے، اور ایسے تمام طارق کی جو ہے وہ شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو ضرر پہنچانے والے ہوں۔ اچھا، وما ادراک ما طارق کے بعد جو ہے وہ تمہیں کیا پتا ہے طارق کیا ہے؟ تو فرمایا گیا النجم الثاقب۔ النجم الثاقب کا مطلب جو ہے وہ چمکتا ہوا تارا۔ ثقب کہتے ہیں سوراخ کو، ثقبن سوراخ کو کہتے ہیں۔ اور اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسی دکھائی دیتی ہے، رے آف لائٹ، اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسی دکھائی دیتی ہے گویا اس نے اندھیرے کی دیوار میں سوراخ کر دیا ہو۔ اس لیے وہ تارا جو نہایت چمکدار ہو اور جس کی تیز روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور سے نظر آئے، اسے بھی النجم الثاقب کہتے ہیں، انتہائی چمکدار تارا۔ تو اسی سے چمکتا ہوا تارا، اب وہ ایک تارا ہے یا وہ ایک بنچ آف تارے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ اس کے اندر گنجائش ہے۔ تو الطارق، رات کو نمودار ہونے والی کی قسم کھائی گئی ہے، آسمان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس تناظر میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے دور کی معلومات کو دیکھتا رہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو ہے وہ کیا کوئی ایسی لیٹسٹ ڈسکوری ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ اپنے ایمان کو مستحکم کر سکے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے جو ایک چینل ہے جنہ، اس نے جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، میریکل اباؤٹ پلسر، قرآن نیو دس 1400 ایئرس اگو، نیو 2018 کے اندر جو ہے یہ اپلوڈ کی گئی، مارچ کے اندر تھا۔ اب اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آج کے دور میں ہم آواز سننے پر بھی، ستاروں کی آواز سننے پر بھی جو ہے وہ قادر ہو گئے، اور جو ہے وہ ٹھک ٹھک کی آواز۔ تو پلسر از اے ہائیلی میگنیٹائزڈ روٹیٹنگ نیوٹرون اسٹار دیٹ emits a beam of electromagnetic radiation۔ اور اس کے اندر جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی الطارق سے مراد جو ہے یہ الپلسر ہے۔ اب اس کے اگر کمنٹس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اس کی مزاحمت کی ہے، بعض لوگوں نے، کہ آپ زبردستی جو ہے وہ پلسر کو جو ہے وہ الطارق پر جو ہے وہ لاگو کر رہے ہیں۔ الطارق جو ہے وہ رات کو نمودار ہونے والے چمکدار ستارے ہیں، یہ کافی ہے وجہ اس کے کہ آپ جو ہے وہ یہ خاص اس پر جو ہے وہ اس کو منطبق کریں۔ لیکن آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس 2.5 منٹ کی یا 2.75 منٹ کی جو ہے ویڈیو کو دیکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ قرآن کو سمجھنے والے قرآن کے عجائب کبھی کم نہیں ہوں گے، کسی نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سمجھا ہے۔ تو کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے؟ اب ہم اس پہ آتے ہیں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ 3 آیتیں ہوئیں، اور پھر فرمایا گیا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہباں نہ ہو، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی حافظ نہ ہو۔ حافظ جو ہے ہماری پاکستان کے اندر وہ فرد ہوتا ہے جو عمومی طور پر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، تو ہم اس کہتے ہیں حافظ ہے، لیکن حافظ بنیادی طور پر نگہبان کو کہتے ہیں، نگہباں۔ اچھا، اب تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس کے معنی یعنی کہ اس کو یوں ریلیٹ کیا ہے، دو قسمیں جو ہیں سما اور السما اور الطارق کی، اس کے جواب میں یہ جو جملہ آیا ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ، یہ قسم اس معنی میں ہے کہ رات کو آسمان میں بے حد اور بے حساب تارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، گویا کہ روشن کیا ہے، فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے، اور اس طرح اس کی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، نہ بے شمار تاروں کی گردش کے دوران وہ کسی سے ٹکراتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا تارا اس سے ٹکراتا ہے۔ یہ تاروں کے اعتبار سے، اور تاروں کے بعد پھر ہماری زمین پر ہر نفس کے اوپر نگہباں ہیں، وہ پھر الگ سے ڈسکشن میں آیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، تارے جو ہیں وہ ایک دو نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ، نہ جانے کتنے تارے ہیں، اور سب جو ہے وہ اپنے ایک سینٹر کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سورج بھی جو ہے وہ اپنے عرش کے گرد جو ہے گھوم رہا ہے، اور اس طرح کا سسٹم ہے کہ کیوس نہیں ہے، کیوس نہیں ہے کہ ستارے ایسے ہی کوئی ستارہ کسی سے ٹکرا رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، عمومی طور پر جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ستارہ اپنی ساری انرجی خارج کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر سے پتھر جو ہے ٹوٹ کر جو ہے کسی مقام پر آ جاتے ہیں، لیکن جو ہے پورا ایک زبردست قسم کا نظام ہے جس کے اندر ستارے جو ہے وہ معلق جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ آگے اپنے مدار میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ اس کا ورد مولانا امین اسلائی صاحب نے لکھا ہے، جس خدا کی، یہ بڑا خوبصورت جملے ہیں، جس خدا کی مقرر کی ہوئی اتنی ان گنت آنکھیں
یعنی کہ انگنت آنکھیں کا مطلب ہے انکاؤنٹیبل آئیز، انکاؤنٹیبل آئیز. جس خدا کی مقرر کردہ اتنی انگنت آنکھیں رات بھر جاگتی اور ٹکٹکی لگائے زمین والوں کو گھورتی رہتی ہیں، کس کی مجال ہے کہ اس کے دام سے بچ کر نکل سکے. بالکل جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے. یہ ستارے جو ہیں بنیادی طور پر ایک طرح سے مولانا امین احسن اصلاحی کی نظر میں آنکھیں ہیں جن کے ذریعے آبزرو کیا جا رہا ہے کہ زمین پر جو ہے وہ کیا کام ہو رہا ہے. تفسیر تنویر میں محترمہ زاہدہ تنویر صاحبہ بولتی ہیں کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے. حافظ کی انہوں نے تشریح کی ہے دو طرح سے حفاظت. ایک اس کے جسم کی حفاظت پر فرشتے مقرر ہیں، نہ جانے کتنے فرشتے ہیں. پھر اس کے اعمال کی حفاظت پر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کرامن کاتبین ہے جو ہمارے اعمال کی حفاظت میں فرشتے مقرر ہیں. تو ہم فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے بہت سارے وسائل سے، اور ہمارے اعمال بھی جو ہے وہ سیو ہو رہے ہیں کسی ہارڈ ڈسک میں، کسی جگہ پر کرامن کاتبین کی جو ہے وہ ہارڈ ڈسک میں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا نتیجہ نکالا ہے کہ ان اعمال پر محاسبہ ہونے والا ہے، کیونکہ اب ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی، ان اعمال پر محاسبہ ہونے والا ہے. اور اس قسم کو مخصوص سے مناسب یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص شب میں ہوتا ہے. آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستارے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، مگر ظہور ان کا خاص شب میں ہوتا ہے. اس طرح اعمال، سب نامہ اعمال بھی اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور خاص قیامت میں ہوگا. اس وقت جو ہے وہ امتحان کا پیریڈ چل رہا ہے، ابھی امتحانی سورج نکلا ہوا ہے. جب یہ امتحانی سورج ڈوب جائے گا تو پھر جو ہے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ نظر آ جائیں گے، اور اس وقت ہمارا جو ہے وہ امتحان شروع ہوگا. وہ جو حافظ نے حفاظت کی تھی ہمارے اعمال کی، کرامن کاتبین نے جو لکھا تھا، اب وہ سب کے سب جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. گویا کہ آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم اپنے دور کی کیوں نہ بات کریں. آج کا انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے. ہم آج سے 100 سال پہلے انسانوں نے سوچا نہیں تھا کس طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سرویلنس کر رہا ہے. ڈیجیٹل سرویلنس، ایک ایک فرد کی پروفائلنگ. آپ جو کچھ کر رہے ہیں کم از کم انٹرنیٹ پر اس کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. طرح طرح کی جو ہے فزیکل سرویلنس کی بھی جو ہے وہ ڈیوائسز ہیں. سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، ویڈیوز ہیں، ویڈیوز یہ کیمرہ ریکارڈرز ہیں جس میں جو جن کے پاس بڑی بڑی لمبی لمبی جو سمجھیں کہ ہارڈ ڈسک ہیں. مثلا کراچی کے اندر جو ہے وہ ہماری مسجد کے اندر ہماری مسجد کمیٹی نے جو ہے وہ کیمرے لگا دیے کیونکہ چپلیں چوری ہوتی ہیں، طرح طرح کی چوریاں ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ مسجد کمیٹی کے ذمہ دار کے پاس ایک صاحب آئے کہ بھائی میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی. تو پھر جو ہے وہ فوری طور پہ اچھا ٹھیک دیکھتے ہیں کس طرف چوری ہوئی ہے اس طرف. پھر اس کیمرے کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی گئی، اس لمحے پہ جایا گیا. اس لمحے پہ آیا گیا کہ دو نوجوان آئے تھے، وہ دو نوجوان آ کر جو ہے انہوں نے جو ہے چپکے چپکے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر وہ جو ہے وہ اس بائک کو جو ہے وہ بآسانی لاک کھول کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے. یہ انسان ہے جو کہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ لمحہ ب لمحہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہا ہے. ہم جو ہے اپنے اگر ہمارا جو ہے وہ آفس ہے اور ہم جو ہے اپنے گھر ورک فرام ہوم کر رہے ہیں تو یہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ کیمرہ لگا دیں اور ہر وقت دیکھتے رہیں کہ ہمارے آفس میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ یہ ایلن مسک کا جو اسپیس ایکس کا مشن ہے، اس کے اندر یہ سارے سیٹلائٹس ہیں جو لائن سے جو ہے وہ آپ کو آسمان پر چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور جو ہے وہ یہ سیٹلائٹس جو ہیں وہ ان کا ابھی یوکرین وار کے اندر جو ہے وہ صورتحال کیا ہوئی، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس کی جو ہے مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ روسی فوج کدھر جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا منور کرتی ہے. زبردست قسم کی سرویلنس کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کو جو کہ آ رہی ہیں ان کو دیکھنے میں. مشینیں لگی ہوئی ہیں ڈیٹیکٹ کرنے میں کہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیا جو اگر انسان نہیں دیکھ رہا کہ جو ہے یہ منظر کے اندر جو ہے وہ آبجیکٹ ڈیٹیکشن کرنی ہے. کیا یہ ٹینک ہے، کیا یہ رائفل ہے، کیا یہ پسٹل ہے، کیا یہ فوجی ہیں، کیا یہ سویلینز ہیں. ایک بہت بڑا نظام ہے جو ہم انسانوں نے جو ہے وہ بنا لیا ہے. اور یہ نظام جو ہے وہ نہ صرف باہر بلکہ ہمارے اندرون کے اندر بھی دخیل ہو رہا ہے. اب چپ امپلانٹنگ کا دور ہے. اب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پی او ایس میں جائیں، پوائنٹ آف سیل کے پر جائیں اور آپ جو ہے وہ اپنے اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اور وائی فائی سے کنیکٹڈ اور اس کو جو ہے وہ کرنا ہی. آپ اب وہ یہ بھی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر چپ لگی ہوئی ہو اور وہ چپ جو ہے وہ جب میں آگے بڑھاؤں پوائنٹ آف سیلز پہ تو جو ہے میں کیش پیمنٹ کر دوں
گویا کہ ٹوٹلی کیش لیس سوسائٹی، ایک ایک روپے پیسے کا حساب کہ یہ بندہ جو ہے وہ کہاں کس طرح خرچ کر رہا ہے. اتنی زبردست قسم کی سرویلنس ہے جو انسان نے جو ہے وہ اس پر عبور حاصل کر لیا ہے، جو انسان جو ہے وہ اس وقت کر رہا ہے. تو جب انسان اتنی زبردست قسم کی سرویلنس کرنے پر قادر ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال پر ہمارا رب سرویلنس کرنے پر قابل اور قادر نہیں ہے؟ پھر آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک اب ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے کہ آیت نمبر 5 میں سے لے کر آیت نمبر 7 میں کیا بات ہوئی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. آدمی ذرا غور تو کرے، ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، ایک ایسا پانی اس پہ قرار نہیں ہے، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ انسان کی اثر نو تخلیق کی دلیل ہے. فلینظر الانسان مما خلق کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ امپلیکیشن کیا ہے، مضمرات کیا ہیں کہ انسان کی اگر پہلی دفعہ تخلیق ہو سکتی ہے تو دوسری دفعہ بھی تخلیق ہو سکتی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بن کر، وارنر بن کر آخرت سے لوگوں کو ڈراتے تھے. اس وقت جو فیلڈ ہے اس میں ڈرا رہے ہیں. اور کفار مکہ جو ہے مستقل اس انذار سے، اس وارننگ سے، اس آخرت کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے سے انکاری ہیں. کہہ رہے ہیں انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے جب یہ ہڈیاں ہو جائے گا، بوسیدہ مٹی ہو جائے گی یہ ہڈیاں، کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ پیدا ہو جائے؟ تو پھر ابھی آسمانوں پر بات ہو رہی تھی، والطارق پہ بات ہو رہی تھی، النجم الثاقب کی بات ہو رہی تھی. اب عالم بالا کی طرف سے توجہ جب دلا دی تو اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا لوکل لیول پہ بھی آ جاؤ، سیلسٹیل لیول سے ہٹ کر اب ارتھ لیول پہ آ جاؤ، ذرا اپنی پیدائش پر بھی غور کر لو اور سوچو کہ کن کن مراحل سے گزر کر تم جو ہے وہ اس کیفیت میں پہنچے ہو کہ آج زبان چلا کر آخرت کا انکار کر رہے ہو. ذرا اپنی تاریخ کا تو جائزہ لو، اپنی ہسٹری کا تو جائزہ لو. ذرا غور کرو کہ پہلی دفعہ تمہیں کس طرح پیدا کیا گیا، ایک عام انسان کو کس طرح پیدا کیا گیا، کس طرح تخلیق کیا گیا. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ مادہ تولید ہے. اس موقع پر جو ہے وہ میں اس کی تشریح میں زیادہ نہیں جاؤں گا، آپ خوب سمجھتے ہیں کہ مادہ تولید جو ہے وہ ریپروڈکٹیو جو ہے وہ چیزیں، مادہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح جو ہے اللہ کا غیر معمولی نظام ہے کہ اس پانی کے اندر سے جو اچھلنے والا پانی ہے جو مادہ منویہ کہلاتا ہے، یہ جو ہے اس کے اندر سے نہ جانے کتنے اسپرمز ہیں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ چیز تشکیل پائے جس کے نتیجے میں ماں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں جو ہے وہ بچے کو پالنا شروع کرے. تو یہ جو چیز ہے غیر معمولی نہیں ہے. ہم اس چیز کو بہت نارمل لیتے ہیں، بہت نارمل، لیکن بتاتے خود یہ اگر دیکھیں تو ایک اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے. ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود نہیں ہو سکتی ہے. یہ سسٹم جو ہے وہ خود بخود، جیسے دہریے کہتے ہیں، یہ خود بخود ایوولوشن کے نتیجے میں سب کچھ جو بن گیا. ریپروڈکٹیو جو فیکٹری ہے کائنات کی، یہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ بنا ہوگا، کسی نے بنایا ہوگا تو اس نے ریپروڈکٹیو جو سسٹم بنایا ہوگا نا، ایوولوشن کے نتیجے میں خود بخود ریپروڈکشن پروسیس بن گیا، ناممکن. تفہیم کے اندر مولانا نے لکھا ہے اصل میں لفظ صلب اور ترائب استعمال ہوئے ہیں. صلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. صلب جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ترائب جو ہے وہ تربیہ کی جمع ہے، سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں. اب ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی یعنی پسلیاں، چونکہ عورت اور مرد دونوں کے مادہ تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو صلب اور سینے کے درمیان واقع ہے. اس کو انگریزی میں ٹورسو کہتے ہیں، ٹورسو. اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں، ہاتھ پاؤں بھی جو ہے وہ سے بھی یہ مادہ نکلتا ہے، اس کی تشکیل پاری ہوتی ہے. تو اس کے والے سے مولانا نے جواب دیا کہ یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جبکہ ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں. اس لیے کہنا صحیح نہیں ہے کہ انسان کے پورے جسم سے خارج ہوتا ہے. در حقیقت جسم کے اعضائے رئیسہ اس کے ماخذ ہیں اور وہ سب آدمی کے دھڑ میں واقع ہیں، ٹورسو میں واقع ہیں.
دماغ کا الگ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ سلب یعنی ریڑھ کی ہڈی دماغ کا وہ حصہ ہے جس کی بدولت ہی جسم کے ساتھ دماغ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ بذات خود جو ہے وہ سمپل ایکسپلینیشن ہے جو ہماری مفسرین نے اپنی تفاسیر میں کی ہیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں، جو ایمبریولوجسٹ ہیں، وہ اس کی تشریح جو ہے وہ اپنے انداز میں کرتے ہیں جس کے اندر مزید تفصیلات موجود ہیں۔ تاہم جو ہے وہ اگر آپ مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال پوچھا گیا 2020 میں یہ اپلوڈ ہوئی ہے، ہاؤ دا قرآن سے ایمرجنگ فرام بٹوین دا بیک بون اینڈ دا ربس، اور اسلام کوشچن آنسر ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر آپ اس کی مزید جو ہے وہ سائنٹیفک تفصیلات، بایولوجیکل تفصیلات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 پر ہم آتے ہیں۔ انہو علی رجعہ لقادر ویوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس نے اسے اس مادہ سے جو ہے پیدا کر دیا، اس لیکوڈ سے پیدا کر دیا، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، من قوہ ولا ناصر، اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ 3 آیات ہیں جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ دوبارہ اسیر نو پیدا کرنے کی جو ہے وہ غایت کیا ہے؟ پوشیدہ سیکرٹس کی جانچ پڑتال، جو چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ انکور ہو جائیں، اس کیفیت میں کہ بندہ بالکل بے بس ہو، اس کے سامنے اس کے راز اگل اگل کے سامنے آ رہے ہوں۔ انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کفار مکہ جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے، باس بعد الموت کس طرح ممکن ہے، تو کئی جگہ پہ آپ کو قرآن حکیم میں محسوس ہوگا کہ ایک آیت آئے گی قرآن حکیم میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ نسویہ بنانا، ہم تو پور پور کو بنانے پر قادر ہیں۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ میرا ایک بنیادی سٹرکچر نہیں، اس حد تک ڈیٹیلز کے اندر جو ہے وہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج کل بائیو میٹرکس کا دور ہے، انسان سوچتا ہے کہ انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آئیڈینٹی کارڈ کی ضرورت نہیں ہو، میں جو ہے اٹینڈنس سسٹم کے اندر آؤں تو اپنی جو ہے وہ فنگر پرنٹس کے ذریعے جو ہے وہ حاضری دے دوں، فنگر پرنٹس نہیں تو میری ریٹنا، آنکھ میں جو ریٹنا ہے اس کو دیکھ کر کیمرہ بتا دے کہ میں آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں۔ یہ جو کارڈ کے اندر جو مینپولیشن ہوتی ہے اور جو ہے وہ انسان جاتا نہیں ہے مگر جو ہے وہ اس کی حاضری لگ جاتی ہے، تو یہ بائیو میٹرک کی ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو جسم کے اندر جو آئیڈینٹیفائرز ہیں، ان آئیڈینٹیفائرز کی بنیاد پر اس بات کا تعین کیا جائے کہ فلاں فرد فلاں موقع پر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آئیڈینٹیفائرز انسان آج ڈھونڈ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آئیڈینٹیفائرز نئی تخلیق کے اندر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیس کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح ہو سکتا ہے اطمینان قلب کے لیے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ کام ہوگا کہ آپ زندہ کریں گے مردہ کو، تو جو ہے وہ پھر پرندوں کو مارنے کی اور پھر پہاڑ کو، ان کے ٹکڑوں کو پہاڑ پہ رکھنے کی بات کی گئی، پھر پکارنے کی بات کی، اور وہ سارے کے سارے زندہ ہو کر دوبارہ جو ہے وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اسی طرح ایک اور شخص جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شاید وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، انہوں نے یروشلم کو دیکھ کر کہا کہ کس طرح یہ زندہ ہوگا، دوبارہ احیا ہوگا اس تباہ شہر کا، یا پھر ان کے ذہن میں آیا کہ جو ہے کس طرح دوبارہ زندگی ہوگی، تو جو ہے وہ ان کو اللہ نے موت دی اور پھر طویل عرصے کے بعد اٹھایا، اور جو ہے وہ ان کا گدھا بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں تھیں، اور پھر ان کے سامنے جو ہے گدھا دوبارہ اسیرن و زندہ کیا گیا۔ یہ سب قرآن حکیم میں وہ واقعات ہیں جو کہ بعض لوگوں کے ساتھ کیے گئے تاکہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ انسانیت کو بتا سکیں کہ اسباس بعد الموت، حیات دوبارہ موت کے بعد جو ہے یقیناً جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور پھر وہ بات جو حدیثوں میں آتی ہے کہ ایک فرد تھا جس نے زندگی میں بڑے گناہ کیے تھے، اس نے اپنے اولاد کو یہ حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری آدھی راک کو سمندر میں بہا دینا، آدھی راک کو خشکی میں جو ہے اڑا دینا، تاکہ جو ہے اگر میں رب کے ہاتھ میں آ گیا، خدا کے ہاتھ میں آ گیا، تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ بچوں نے ایسے ہی کیا۔ روز حشر کے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح کھنچوائے کہ
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہر طرف سے جو ہے وہ جو راکھ تھی وہ اکٹھی ہوئی اور جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ انسان کھڑا کر دیا گیا. جب وہ انسان دوبارہ کھڑا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں یہ سارا کام کیا, اپنے آپ کو کیوں جلوایا تھا؟ تو کہا صرف آپ کا ڈر تھا یا اللہ, آپ کے خوف سے میں خشیت ہوں, میں آپ سے ڈرتا تھا تو آپ کی خشیت کی وجہ سے میں نے یہ سارا کام کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مجھ سے اتنا خوف تھا, میں تمہیں بخشتا ہوں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں قرآن سے, ہمیں احادیث سے جو ہے وہ ملتی ہیں. پھر ایک دوسرا پہلو ہے, ہم انسان جو ہے وہ جب مینوفیکچرنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ یہ کہ جو ہے وہ بیسک کمپوننٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے بنے بنائے آئیں اور ان کو جوڑ دیا جائے. جبکہ حیات جو بایولوجیکل فیکٹری ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتی ہے. بایولوجیکل فیکٹری کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے ہاتھ پیدا کیا گیا, ایک جگہ سے پاؤں پیدا کیا گیا اور پھر ایک جو ہے وہ ٹیلر نے جو ہے وہ سب کو سی دیا. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو انسانی بایولوجیکل فیکٹری ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے, ایک جو ہے وہ نطفہ ہے اور وہی ترقی کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ کیا کیا پروسیس سے گزر کر جو ہے وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کرتا ہے. تو ایک دوسرا پہلو, کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ساری ہڈیاں, سارا گوشت جو ہے وہ اکٹھا ہو, ایک جگہ سے جمع ہو جائیں؟ ہم جس گروتھ کو دیکھ رہے ہیں اپنی, وہ مادہ منویہ سے گروتھ ہے. تو کیا وہ جوہر جس سے ہم دوبارہ زمین سے اگیں گے, ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے نا جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہماری ہو چکی ہوں گی, تو وہ جوہر کیا ہوگا جس سے ہم دوبارہ اگ کر جو ہے وہ زمین سے نکلیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس نیند سے کس نے جگایا, ہماری روح جو ہے وہ اس جسم سے دوبارہ جو ہے وہ ہم آہنگ ہو جائے گی. وہ کون سا ڈیجیٹل مارکر ہے جس سے ہم جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو چیز ہے, ہماری ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ڈی این اے کے اندر موجود ہے, پوری کوڈنگ ہماری جو ہے موجود ہے. یہ کوڈنگ جو ہے وہ اب انسان کیا کر رہا ہے کہ اس کی ڈیٹا بیسز ہیں اور وہ پوری جو ہیومن جینوم کی کوڈنگ ہے, انسان کی پوری جو ہے وہ کوڈنگ جو ہے وہ اب ہارڈ ڈسک میں ہماری سیو ہے. تو اب اگر ہماری ہارڈ ڈسک میں سیو ہے تو یہ ایک ڈیجیٹل مارکر ہے, تو کیا وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس ہارڈ ڈسک سے نکال کر جو ہے وہ انسان بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ اب تو لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اسپرم بینک ہے, انسان مر بھی جائے تو پھر بھی اس کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو کہ ہم آپ آج کے دور کے اندر دیکھ رہے ہیں, تو وہ کوڈ جو ہے وہ اگر ہم نے آج 3D پرنٹرز کو دیکھا ہے, جس طرح ہمارا پرنٹر جو ہے صفحہ پرنٹ کرتا ہے صفحے پہ جو بھی ہم لکھتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ, اسی طرح 3D پرنٹرز باقاعدہ 3D ڈیزائن دے دیتے ہیں اور پلاسٹر آف پیرس جو ہے وہ 3D پرنٹر میں ڈالا جاتا ہے اور بالآخر جب وہ چیز مثلا ایک پارٹ ہے تو وہ پارٹ جو ہے وہ 3D پرنٹر سے نکلتا ہے, اگرچہ کچھ تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا ہے, تو 3D انداز میں بالکل ایک جس طرح مٹکا ہے اس طرح کا مٹکا جو ہے وہ پرنٹر سے نکل آئے گا. وہ پرنٹر بڑا بھی ہے, تو وہ اگر میں ایک ٹیمپلیٹ, ایک ڈیجیٹل مارکر, ڈیجیٹل کوڈ جو ہے وہ پرنٹر کو دوں تو وہ 3D انداز میں پرنٹر پرنٹ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں آپ یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, مینوفیکچرنگ کی مختلف قسمیں ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ تخلیق کرے؟ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. تو جس روز پوشیدہ اسرار کی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوگی, اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. السرائر, سر, ہم کہتے ہیں نا یہ سری نماز ہے, جہری نماز ہے, وہ نماز میں تلاوت وضو سے نہیں کی جاتی, اس کو سری نماز کہتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, حساب ہوا تو بالکل نظر آتا ہے مارے گئے, اگر حساب ہوا تو مارے گئے. وہ فرد جس نے اپنے آپ کو جلوایا تھا اور راگ کو بہانے کا حکم دیا تھا, راگ کو ہوا میں اڑانے کا اپنے بچوں کا تھا, اس کے ذہن میں جو بات تھی وہ بالکل صحیح بات تھی, حساب ہوا تو ہم مارے گئے. اللہم حسبنی حسابا یسیرا. وہ ستار العیوب جس نے ہمارے رات کے کیے گئے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے, وہ ستار العیوب جس نے پردہ کر رکھا ہے ہمارے ان عیوب کو جو ہمارے دنوں کے گناہوں کا سبب بنتے تھے. اب وقت آ گیا ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ راز فاش ہو جائے. جو چیز کورڈ تھی وہ اب ان کور ہو جائے. اب کورنگ اور ان کورنگ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک ایکشن ہے جو ویڈیو کیمرے سے ریکارڈنگ ہے, وہ ویڈیو کیمرے کی ریکارڈنگ دوبارہ دکھا دی گئی, نہیں. انما الاعمال بالنیات. اب وقت آ گیا ہے کہ اعمال کو تولا جائے
ان کی نیات کے حساب سے، ان کے انٹینشنز کے حساب سے. تو اب ان ماسکنگ ہوگی. اس ان ماسکنگ کے اندر جو ہے وہ سارے ماسک اتر جائیں گے. وہ افعال جو بظاہر بڑے اچھے لگ رہے تھے اب ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی. وہ اقوال جو بہت برے لگ رہے تھے ان کی اچھائی واضح ہو جائے گی. وہ چیزیں جو کہ آپ کو لگ رہی تھی کہ اس کے پیچھے تو بڑی دین کی خدمت کا جذبہ ہے، پتہ چل جائے گا اس کے پیچھے دین کی خدمت کا جذبہ تھا، یہ اپنی ناموری کا جذبہ تھا. تو خزیٌ فی الآخرہ، اس سے پناہ مانگنے کی، اس سے بچانے کی بات کی گئی ہے. یا اللہ پاک ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا. پوری پبلک کے سامنے جو ہے میں کھل کر جو ہے میرے عیب اگر نمایاں ہو جائیں میری کیا عزت رہ جائے گی. پبلک میں رسوائی. لوگ جو ہے وہ جس کو اچھا بدنام برا والی جو کیفیت ہے، لوگ صرف اس وجہ سے کہ ان کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہو جائے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ بات کہ جو ہے وہ پبلک میں رسوائی جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ عذاب ہے جو جن کے جو ڈھیٹ قسم کے لوگ نہیں ہوتے. تو فما لہم من قوت ولا ناصر. اب بندہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، انکور سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو کہ جو ہے اس کو بچانے آئے. ناصر کوئی نہیں ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی قوت ہوگی جس قوت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے. ایک زبان ہوگی تو زبان جو ہے وہ اب روکی جا چکی ہوگی. جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. نہ وہ خود اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا سکے گا. زبان بند ہوگی، اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے. انسان حیران ہوگا کہ میرے اعضاء، یہ میری ہاتھ، یہ میرے پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اور نہ کوئی اسے عذاب سے بچانے کی طاقت رکھے گا. کوئی بہترین وکیل نہیں کر پائے گا، کوئی جعلی گواہ میسر نہیں آ سکیں گے. سب کچھ ختم. یہ وہ وقت ہے جس کو جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انذار کرتے تھے، وارننگ دیتے تھے کہ بھائی اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو، جب آئے گا تو تمہیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے اور اس وقت جو ہے وہ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. تاہم جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے وہ کیا ہی اس کے پر جو ہے وہ خوش نصیب بندہ ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رب کی بندے سے انفرادی ملاقات، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ کس طرح پردے میں لے لیں گے. پھر کوئی اسے، یہ پردے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، اور پھر اس پردے کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک ایک اس کی کوتاہی بتائیں گے. یہاں تم نے گڑبڑ کی بندے، یہاں تم نے گڑبڑ کی، کما قال. اور پھر جو ہے وہ بندہ بولے گا گیا کام سے، گیا کام سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کا جو ایک اچھا اسٹف ہے وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں گے دنیا میں نے بندے تیری پردہ پوشی کی تھی، ابھی بھی میں ستار الغیوب بنوں گا، ابھی بھی میں تیری پردہ پوشی کروں گا. اور پھر اسے جو ہے وہ جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے گا. تو یہ گنجائشیں موجود ہیں یقیناً کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ اپنے ان بندوں کی پردہ پوشی کریں اس میدان حشر میں جن بندوں کی وہ پردہ پوشی کرنا چاہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کے بجائے اس پردہ داری کو ختم کرنے پہ آ گئے تو کوئی بندہ نہیں ہے جو اس معاملے کو ختم کر سکے، اس معاملے کو روک سکے. یہ شعر ہے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدم کے اس اولاد میں انسان آپ کو کم ہی ملتے ہیں. مولانا روم نے اس مسئلے پہ لکھا ہے، اور مولانا روم سے پہلے جو ہے وہ دیو جانس قلبی نے جو ہے وہ یونان میں اس بات کو لکھا تھا. مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ دن دہاڑے سورج نکلا ہوا ہے، کوئی شخص ہاتھ میں چراغ لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی شخص ہاتھ میں چراغ لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ بھی بھرے بازار میں. لوگوں نے حیرت سے کہا کہ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے پھر بھی یہ شخص چراغ جلائے کس کو ڈھونڈ رہا ہے، پاگل ہے اس کا مطلب ہے. جب کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کس کی تلاش میں ہیں تو بولے انسان. اس کی بات سن کر لوگ مسکرا دیے اور بولے یہ ہجوم جو انسانوں کا نظر آ رہا ہے یہ کافی نہیں ہے آپ کی تلاش میں. اس بندے نے کہا، وہ اہل نظر بولا جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر نہیں آتا، اور جنہیں میں دیکھنا نہیں چاہتا وہ سامنے موجود ہیں. اور دیگر جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں تو یہ سامنے جو انسان نظر آ رہے ہیں اگر ان کی حقیقت کھل جائے، تبلت سرائر ہو جائے، تو جو ہے وہ ان میں سے بعض خنزیر کی شکل رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے بعض کتے کی شکل رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے بعض جو ہے بندر کی شکل رکھنے والے لوگ ہیں. ان پر انسانوں کا ماسک لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں تو ان کے اندر وہ حیوانی صفات ہیں جس کی بنیاد پر جو اہل نظر ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اصلاً تو یہ ہے، ان کی حقیقت یہ ہے. پھر آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک ہم اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات رجع والارض ذات صدع انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی. اصل میں لفظ ذات رج، بار بار پلٹ کے آنے والے آسمان کی. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹ جانے والی زمین کی. والارض ذات صدع، اور پھٹ جانے والے زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، ہنسی مذاق نہیں ہے یہ. اب قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹ جانے والے زمین کی. آسمان کے ذات رج ہونے کے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر میں معنی یہ لکھے ہیں کہ بارش بار بار اپنے موسم میں اور خلاف موسم پلٹ پلٹ کر آتی ہے اور وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے. تو جو ہے وہ آسمان گویا کہ بار بار جو ہے وہ جو سیزنز آتے ہیں، یہ سیزن جو ہے وہ پوری جو زمین کی گردش ہے جو ہے سورج کے گرد، اس کے اندر جو ہوتے ہیں، اور پورے پروسیس کے نتیجے میں بار بار ایک موسم آتا ہے جس میں بارشیں ہوتی ہیں. کبھی وہ بے وقت کی بارش ہوتی ہے، کبھی وہ لگتا ہے کہ اب بارش کا سیزن آ چکا ہے. تو یہ ذات رج کے معنی مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر مفسرین نے بیان کیے. تو رج ان کی تشریح اہل لغت نے مولانا میر علیہ السلام صاحب لکھتے ہیں المطرو بادل مطر، بارش اور اس کے بعد بارش سے کیے، یعنی وہ بارش جو کہ بادری گرے ہوتی اور زمین کو زندگی اور شادابی بخشتی ہے. صد ان کے معنی پھٹنے کے، پھٹنے کے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے مسامے، زمین کے مسامات، زمین کے پورس کھل جاتے ہیں اور پانی جذب کر کے پھول جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لہلا اٹھتی ہے. تو پروسیس کیا ہے؟ اللہ نے بارش برسائی، وہ زمین جو سوکھی پڑی تھی اب اس کے اندر سے پودے، زمین پھٹی ہے اور اس کے اندر سے پودا نکلا ہے. تو یہ حیات بعد الموت پر انسانی خلقت کے بعد ایک اور آفاقی شہادت ہے. پہلے کیا شہادت دی گئی؟ پہلے کیا ایویڈنس پرووائڈ کیا گیا؟ آسمانوں کا ایویڈنس پرووائڈ کیا گیا. پھر ایویڈنس کیا پرووائڈ کیا کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ اگر اس چیز سے بنے ہو تو دوبارہ نہیں بن سکتے. اس کے بعد کیا ایویڈنس آیا ہے کہ وہ زمین جو خشک پڑی ہوئی تھی، مردہ پڑی ہوئی تھی، اس پر جب بارش برسی ہے وہ زمین دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. یہ ایک اور جو ہے وہ آفاقی شہادت ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ فادر اسکائی اینڈ مدر ارتھ کا لفظ جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں. جس طرح باپ کا مادہ منویہ جو ہے وہ عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح فادر اسکائی، آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں اور مدر ارتھ کے سینے میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر مدر ارتھ جو ہے وہ اس کو، نباتات کو جو ہے وہ اپنے سینے سے نکالتی ہے. اچھا، ایک اور تشریح بھی پھٹنے کے حساب سے ہے جو تشریح بیان کی ہے، وہ ہے کہ جب دنیا بنی تھی تو زمین ایک بڑا سا ٹکڑا تھی. اس کو آج کی سائنسی زبان میں کہتے ہیں پینگیا، پینگیا کا نام دیتے ہیں. تو پینگیا جو زمین تھی، آج جو کانٹیننٹس نظر آ رہے ہیں، نارتھ امریکہ درمیان میں پورا سمندر ہے، آسٹریلیا درمیان میں پورا سمندر ہے، ایسا نہیں ہے. پہلے زمین ایک ٹکڑا تھی. سائنسدان کہتے ہیں کہ پہلے یہ کانٹیننٹس، یہ بر اعظم الگ نہ تھے، ایک سب اکٹھا ایک ماس تھا، ایک بڑا سا ٹکڑا تھا. اگر ابھی بھی آپ میپس کو دیکھیں تو سارے بر اعظم اگر آپ ان کو قریب لے کر جائیں تو ایک جگسا پزل جو ہوتا ہے اس طرح جو ہے وہ فٹ ہو جائیں گے بالکل نا. کہ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ زمین اس طرح پھٹی. تو یہ دیکھیں، یہ پنگیا کا تصور ہے کہ جو ہے وہ ایک بڑا ماس ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. یہ آئیڈیا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ ایک جچی تلی بات ہے. فصل، وما ہوا بالحزل، ہنسی مذاق نہیں ہے. جچی تلی، خوب جانچ ہوئی ہوئی ہے اس کی اور خوب تولا ہوا ہے اس کو، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے. یہ جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. قرآن کو لائٹلی لینا ہلاکت ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں اس پہ توجہ نہیں دے رہا، یہ بڑی ہلاکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارننگ کو مذاق میں اڑانا، قرآن کو لائٹلی لینا، یہ کفار مکہ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اس کے متعلق بات کی گئی ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے. آر یو کڈنگ می؟ کیا یہ جو تم کہہ رہے ہو مذاق کر رہے ہو مجھ سے کیا؟ نہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. یہ نہ شاعری ہے جس طرح تم اپنی چالوں میں سے ایک چال تمہاری یہ کہ اس کو شاعری قرار دے کر جو ہے وہ اس کو سائڈ لائن کر دو، یا نہ کوئی گپ شپ ہے، نہ یہ کوئی کہانت ہے.
یہ حق و باطل کے درمیان کسوٹی ہے. انہ لقول فصل، فصال ہے درمیان میں جو ہے وہ، جس کو کہتے ہیں دو ٹوک. دو ٹوک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو، ویسے تو دو ٹوک ہوتا ہے لیکن ہم دو ٹوک بول رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ دو ٹکڑے، ایک حق کا ٹکڑا اور ایک باطل کا ٹکڑا کرنے والی کتاب. جس طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے کیا کیا تھا، سمندر کے اندر جو ہے وہ ایک راستہ بنا دیا تھا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. تو یہ ترجمہ جو ہے وہ انہ لقول فصل کا پیر کرم شاہ حضری صاحب نے کیا ہے. بلا شبہ یہ قرآن قول فیصل ہے، فیصلہ کرنے والا قول ہے. یہ بات، یہ کلام الہی دو ٹوک ہے. شاہ رفیع صاحب نے کیا ہے، بے شک قرآن ایک فیصلہ کرنے والا کلام ہے. شاہ عبد القادر صاحب نے وہی ترجمہ کیا جو یہاں پر ہے. سیوطی کو جس نے اردو میں ترجمہ کیا، یہ قرآن ایک فیصلہ کر دینے والا ہے. ابن کثیر کا ترجمہ جس نے اردو میں کیا، یہ کلام حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے. قوسین میں بریکٹس میں حق و باطل سے لکھا ہوا ہے. اب ہم آخری حصے پہ آتے ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 17 تک. انہم یکیدون کیدن واکید کیدا فماہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں، یہ اپنے پلان بنا رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. واکید قیدا، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دے اے نبی، فماہل الکافرین، بس چھوڑ دے اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی، امہلہم رویدا، ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. اس کی تشریح ہم کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کیا بات ہو رہی ہے. یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. میں سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے لکھا ہے، یعنی کفار اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں. اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں. ایک سے ایک جھوٹا الزام تراش کر اس کے پیش کرنے والے نبی پر لگا رہے ہیں، تاکہ دنیا میں اس کی بات کو چلنے نہ دیا جائے، تاکہ دنیا میں اس کی بات چلنے نہ پائے. اور کفر و جہلیت کی وہی تاریکی چھائے رہے جسے چھاڑنے کی وہ کوشش کر رہا ہے. شبہات ڈالنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا. اف یو کین ناٹ کنونس دیم کنفیوز دیم، ٹرومین کا قول ہے. کنفیوز کر دینا، ایسی باتیں کرنا، ایسی ایمبیگوس بات کرنا، ایسی زومانے باتیں کرنا جس کے نتیجے میں الزام بھی لگ جائے اور جو ہے وہ بندہ بھی بچ جائے. یہ صورتحال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی جا رہی ہے. تو وہ کہ قرآن حکیم میں جو ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، مولانا ظفر علی خان صاحب نے اسی آیت کی تشریح میں یہ شعر کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. تم جو چالیں چل رہے ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چالیں ہوں جو پہاڑوں کو ہلا دیں. یہ پہاڑوں کو ہلا سکتی ہیں لیکن یہ نور خدا کو نہیں بجھا پائیں گی. اس کے لیے جو لفظ ہے وہ مات، شہ مات، چیک میٹ، شاطر کی چالیں. شاطر جو ہوتا ہے وہ لفظ ہمارے اس میں استعمال ہوتا ہے نا اردو ویکیبلری میں. شاطر بہت تیز ہوتا ہے نا، شطرنج کا کھلاڑی ہوتا ہے وہ. شطرنج کا کھلاڑی بہت تیز ہونا چاہیے. شاطر کی چالیں اور ماکر کا مکر سب ناکام. دشمن کو بہرحال جو ہے وہ مات ہونی ہے. چیک میٹ، شہمات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چالیں چل رہے ہیں آپ کے خلاف، لیکن ہم بھی چال چلیں گے، اور ہماری چال جو ہے وہ ان چالوں کو اڑا کر لے جائے گی. ظالموں اور بعض دفعہ مظلوموں کی غلط فہمی کا جواب ادھر پتہ چلتا ہے. ہم نے سورۃ البروج میں پڑھا تھا کیا بے بسی ہے، کس طرح اہل ایمان جو ہے وہ زندہ جلا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں پر فرمایا تھا کہ ہم ہر شے پر شہید ہیں، ہم ہر شے کے جو ہے وہ وٹنس ہیں، ہر شے کے گواہ ہیں. اس ایونٹ کے بھی گواہ ہیں جب اہل ایمان کو زندہ جلایا جا رہا تھا. تو ظالموں اور بعض دفعہ مظلوموں کی غلط فہمی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ gives time but does not ignore. لوگوں کو مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. گاڈ، اس کے لیے عربی میں انگریزی محاورہ ہے، گاڈز مل گرائنڈ سلو بٹ شور. اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. تو آج کل جو عالم عرب میں جو صورتحال ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان اللہ یمہل ولا یحمل، ان اللہ یمہل
ولا یحمل. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. یا اللہ پاک آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان ظالموں سے اللہ علیہ کا بالظالمین, اللہ تعالیٰ آپ پر ہے کہ آپ جو ہے وہ ان ظالموں سے ہماری طرف سے نمٹیں. تو یہ جو ہے وہ چالیں چلی جائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چالیں ایلیمنیٹ ہوں گی. اہل ایمان کا کام ہے ان چالوں کے آگے کھڑے ہونا, چالوں کے آگے استقامت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا. تو یہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور پھر آخری آیت آتی ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ترجمہ کیا ہے کہ پس منکروں کو مہلت لینے دو. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ, پس منکروں کو مہلت لینے دو. امہلہم رویدا, زیادہ نہیں تھوڑی سی. پیر کرم شاہ آذری صاحب نے ترجمہ کیا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. فماہل الکافرین, کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں. امہلہم رویدا. عبد المجید دریابادی, مولانا عبد المجید دریابادی نے کہا سو آپ کافروں کو یوں ہی رہنے دیجئے, کچھ روز یوں ہی رہنے دیجئے. آپ کافروں کو یوں ہی رہنے دیجئے, کچھ روز یوں ہی رہنے دیجئے. تو ان کافروں کو مہلت دے, ان کو چھوڑ ذرا دیر کو, مولانا امین اسلائی صاحب لکھتے ہیں. یہ سارے ترجمے جو ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے مفسرین کے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں لہذا پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو, انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت کو روک دو, تمہیں اپنا کام جاری رکھنا ہے, آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ مایوس ہو کر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح عذاب کی جو ہے وہ بدوا دینا شروع کر دیں. ہم نے بات کی سورۃ الاحقاف میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے ہیں, اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے. آپ کو فیلڈ میں رہنا ہے, آپ کو صاحب ہود کی طرح نہیں ہونا ہے کہ جو یونس علیہ السلام نے بات کو غلط سمجھا اور جو ہے وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ دیا اور پھر ان کو مچھلی نے جو ہے نگل لیا اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے کلمات نے ان کو جو ہے وہ اس مچھلی سے خلاصی بخشی. تو فیلڈ کے اندر رہنا ہے, اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. چالیں چلی جائیں گی, ان چالوں کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے. یہ کرنے کا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اب ہم نے سورۃ بروج بھی ختم کر لی ہے اور سورۃ طارق بھی ختم کر لی ہے. ان دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے سورۃ بروج اور سورۃ طارق کے درمیان؟ پہلے آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں یہ سورۃ البروج ہے اور یہ سورۃ طارق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ والسماء سے شروع ہو رہی ہے, والسماء سے شروع ہو رہی ہے. دونوں جگہ جو ہے وہ قسمیں, پہلی قسم جو کھائی گئی ہے وہ کیا کھائی گئی ہے, وہ آسمان کی کھائی گئی ہے. دونوں کا آغاز جو ہے والسماء سے ہے. اور وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, وہاں جو ہے وہ بروج کی بات ہو رہی ہے. وہ بروج جو انفارمیشن کو بچا کر رکھیں, شیاطین جن جو کہ انفارمیشن آسمان کی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو جو ہے یہ بروج, یہ محفوظ قلعے جو ہے وہ ان کو روکنے کا جو ہے وہ فنکشن انجام دیتے ہیں. وہاں پر بڑے بڑے فرشتے ہوتے ہیں جو ان شیطان جنوں کو مار بھگاتے ہیں. اور ادھر جو ہے وہ وہاں پر انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں ہر نفس کے اوپر کی نگہبانی کی بات ہو رہی ہے کہ تم جو انفارمیشن جنریٹ کر رہے ہو, تم جو اعمال کر رہے ہو, ان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. ایک آفاقی حفاظت ہے, ایک سورۃ البروج کے اندر ایک انفسی حفاظت ہے. تو انسانی جسم کی حفاظت بھی ہو رہی ہے, انسان جو عمل کر رہا ہے اس کی بھی ریکارڈنگ کی حفاظت ہو رہی ہے. دونوں جگہ جو ہے وہ جبر کی بات ہے. وہاں پر سورۃ البروج کے اندر جو ہے وہ ظلم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو زندہ, اہل ایمان کو زندہ جلایا گیا. سورۃ طارق میں بات کی گئی کہ یہ ظلم ہوتا رہے گا, یہ تمام چیزیں پلاننگز ہوتی رہیں گی, ان پلاننگ میں ظلم بھی ہو سکتا ہے شامل. آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, آپ کو صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر جو ہے وہ فیلڈ کے اندر کھڑے رہنا ہے. سورۃ البروج کا خاتمہ کس طرح ہوا کہ فی لوح محفوظ, یہ قرآن جو ہے وہ کہاں پر ہے, لوح محفوظ پر ہے. ایک ایسی ٹیبلٹ میں جو کہ محفوظ ہے, وہاں پر یہ قرآن موجود ہے. اور تمہارے پاس جو اگر ہے تو وہ کاپیز ہیں اس کی نا. سورۃ طارق میں جو ہے وہ قرآن حکیم کی کیا عظمت بیان کی گئی ہے, انہ لقول فصل. وہاں پر سورۃ البروج میں قرآن کی بلندی کو بیان کیا گیا, اور یہاں جو ہے وہ قرآن کے اثرات کو بیان کیا گیا. اگلی سورت جو ہے وہ کون سی ہے, سورۃ الاعلیٰ, جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعے کو پڑھیں گے. سورت اس کے اندر آخری آیت جو ہے وہ کیا ہے کہ
آپ جو ہے وہ ان کو ذرا مہلت دیجیے، تھوڑی مہلت. تھوڑی مہلت کے اندر کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ یاد دہانی ہے. آپ کو تذکیر کرتے رہنی ہے، آپ کو جو ہے وہ ذکر کا عمل جاری رکھنا ہے. آپ کو بار بار ان کفار مکہ کو وارننگ دینی ہے، آپ کو بار بار انہیں یاد دلانا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے. یہ سورہ الاعلیٰ کا موضوع ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تذکیر کرنی ہے. تو گویا کہ یوں جو ہے وہ سورۃ الطارق کا جو ہے وہ رب جو ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ سورۃ الاعلیٰ سے. یہاں پر میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب الحمد للہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے آج سورۃ طارق کا بیان ہمارے سامنے رکھا، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے آج پہلی دفعہ اس سورت کو اس طرح اس گہرائی سے اس کو دیکھا ہے، اس کا مطالعہ ہم نے کیا ہے. اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور روز محشر ہم کیسے سر چھپائیں گے اپنے رب کے سامنے. جو ہمارے اعمال ہیں مطلب ہم سب کو سوچنا چاہیے، مطلب جن حالات میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریق پر ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے اور مغفرت کا سبب ہمارے لیے بنائے. روز محشر واقعی ایسا مقام ہوگا، ایسا وقت ہوگا کہ سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. اور یہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور واقعی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جگہ جگہ. تو ہم لوگ اس کو دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، لیکن جب یہ سب کچھ ہمارے سامنے چلے گا، یہ فلم چلے گی، تو بس شرمندگی ہوگی. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم دعویٰ کر سکیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم لوگ اور ہماری مغفرت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں ہمارے جو ہے گناہ معاف فرمائے اور اعمال جو ہیں اس کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس موقع پہ اگر ہمارے ساتھی جو موجود ہیں اگر کچھ پوچھنا چاہیں یا کچھ اپنا بیان سامنے رکھنا چاہیں تو فورم حاضر ہے. آپ ہینڈ ریز کر دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو انمیوٹ کر دوں گا. ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ اپنی کوئی ایکسپیرینس ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو فورم حاضر ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو ذکر کیا، اس میں اور اصحاب کہف میں جو ریلیشن ہے وہ کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ اصحاب کہف کا جو کتا تھا جس کا ذکر آتا ہے، اس میں کہیں ایسا ذکر میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کا جسم ختم ہو گیا تھا، جس طرح اصحاب کہف بھی سے وہ بھی ان کا جسم موجود تھا. جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں ان کا گدھا جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اس کا جسم ختم ہو گیا تھا اور اس کو دوبارہ سے جسم دیا گیا. تو اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ہے ان کا جسم مبارک کیا اس باقی تھا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کا کہیں ایسا ذکر ہے کہ ان کا جسم باقی تھا جس طرح صحابہ کہف کا جسم باقی تھا، وہ صرف سوئے ہوئے تھے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں تک وہی یاد پڑ رہا ہے، اصحاب کہف کو موت نہیں دی گئی تھی، ان کو نیند دی گئی تھی جی. اور وہ مستقل جو ہے وہ ان کا جسم حرکت کر رہا تھا. جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو باقاعدہ موت دی گئی اور ان کو 100 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جگایا گیا موت سے نا. اور پھر جو ہے وہ مگر ان کے جسم کی حفاظت کی گئی اور جو ہے وہ دوبارہ وہ زندہ ہوئے اور انہوں نے اپنے مردہ گدھے کو جو ہے وہ زندہ ہوتے دیکھا جبکہ وہ بالکل پوسیدہ ہو چکا تھا. تو یہی ہے. اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے کہ نہیں، ہمارے مفسرین نے بتایا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، وہ قرآن میں جو واقع ہے. جی. میرا خیال میں ہمارے ساتھی بھی کوئی بڑھ میں نہیں روزے کی حالت میں ہے. ہاں تو کیا خیال دعا ہے؟ کر لیتے ہیں. دعا کے لیے. جی ہاں. اچھا اعلان وہ کل جو ہے نا وہ میں بچوں کے لیے پروگرام کروں گا 2 بجے نا، ٹیم ورک قرآن کی روشنی میں. تو اسکول کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا بھی شریک ہوگا نا تو اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہے یا کوئی شیئر کرنا چاہے کسی کو اپنے جاننے والے کو، میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو انگلش مکس ہی کروں نا، کیونکہ یہاں پر رہنے والی اکثر جو آبادی ہے وہ بچے اردو نہیں سمجھتے نا. جی. اور اینیمیشن کا زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ الفاظ کم اور اینیمیشن کے ذریعے بات کو واضح ہو سکے. تو اگر آپ چاہیں تو وہ کل کے پروگرام میں بھی ضرور
شریکوں دن 2 بجے سعودی عرب کے وقت کے مطابق اور 4 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق. جی میں اس کے اللهم صل على محمد تفصیلات وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما, آمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. آمین یا ستار العیوب, یا اللہ آپ نے ہمارے نہ جانے کتنے عیوب پہ پردہ رکھا ہوا ہے, یا اللہ قیامت کے دن بھی ہماری پردہ پوشی کیجیے گا. یا اللہ, یا آمین اللہ ہمارے عیوب کو دنیا کے ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن رسوا نہیں کیجیے گا. یا اللہ ہمیں آسان حساب, ہمارا آسان حساب کیجیے گا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائیے گا. آمین یا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی, یا اللہ اس جدوجہد سے ہم کوسوں دور ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی پوزیشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وارننگ دی, جو انذار کا عمل کیا, جو دعوت کا کام کیا, یا اللہ وہ دعوت کا کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے استعمال فرما. آمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ.